اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے حوالے سے تم دو گروہ ہو گئے ہو، کہ ایک گروہ کہتا ہے انہیں مسلمان ماننا چاہیے، ہمیں اپنا بھائی ماننا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ کافر ہیں، ان کے ساتھ قتال جائز ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پلٹ دیا ہے، بما کسبوا، بسبب ان کے برے اعمال کے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، فلن تجد لہ سبیلا، تو آپ ہرگز اس کی ہدایت کا کوئی رستہ نہیں پائیں گے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مسلمان ہونے کا جنہوں نے اعلان کیا تھا یا اقرار کیا تھا، لیکن مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ مکہ میں اور آس پاس کے کچھ قبائل میں ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں سے ملتے جلتے رہے اور انہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارا دین تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے گھر بار کی وجہ سے، اپنے جائیداد کی وجہ سے ہجرت نہیں کی، اور اس وقت ہجرت فرض عین تھی مسلمان ہونے کے لیے۔ جس طرح آج کل مسلمان ہونے کے لیے شہادتین ضروری ہے، گواہی دینا اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اس زمانے میں اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا بھی فرض تھی، چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے کسی اور جگہ میں ہو، اس کے لیے فرض تھا کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کرے۔ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ایک ہجرت ہوئی ہے، لیکن وہ اختیاری تھی، جس نے کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو کوئی وہ نہیں تھی، زبردستی نہیں تھی، اختیاری تھی۔ لیکن مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرض تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک نیا خطہ مسلمانوں کے پاس آیا تھا، ایک نئی جگہ آئی تھی جہاں پر جمع ہو کر اور اپنی پوری طاقت جمع کر کے انہوں نے اسلام کی سربلندی کا اور اسلام کے پھیلاؤ کا اور اس کی تبلیغ کا کام کرنا تھا زور و شور سے۔ تو اس لیے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تھے، اگرچہ اس میں زیادہ دور دور کے علاقوں میں نہیں تھے، وہی آس پاس مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل میں سے ہی کچھ تھے، تو ان پر لازم تھا کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کرے۔ تو ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے جو مسلمانوں سے ملتے جلتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، لیکن جب ہجرت کی باری آئی تو انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اس حوالے سے ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھا، جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ والمستضعفین، مستضعفین کہا گیا ان کو، کمزور لوگ تھے جو ہجرت پر قادر نہیں تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے کسی بھی وجہ سے۔ تو ان کے بارے میں تو یہی کہا گیا کہ جہاد اور قتال کر کے ان کو اس قید سے چھڑانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو ہجرت پر قادر تھے اور ہجرت نہیں کرتے تھے،
اس کے بارے میں پھر مسلمانوں کی دو آرا ہو گئی. ایک نے تو یہ کہا کہ انہوں نے ہجرت ظاہر نہیں کی تو اس لیے جو ہے نا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو عام کفار کے ساتھ، کیونکہ ہجرت نہ کر کے انہوں نے اپنے کفر کا اعلان کیا، ارتداد کا اعلان کیا، دین کے چھوڑنے کا اعلان کیا. اور دوسرے کچھ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، وہ صرف ہجرت ہی تو نہیں کر رہے، باقی تو وہ مسلمان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے لوگوں کی جو بظاہر اسلام کا اظہار کر چکے تھے لیکن مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی، ایسے لوگوں کے بارے میں حکم واضح کیا ہے کہ اس معاملے میں تمہاری دو رائے ہونی نہیں چاہیے. ہجرت نہ کر کے وہ اسی کفر کی طرف واپس پلٹ چکے ہیں جس کفر میں وہ پہلے تھے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو پلٹ دیا ہے واپس وہیں جہاں پر وہ پہلے ہی تھے. اور یہ پلٹنا یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے تھے مسلمان ہونا اور اللہ نے زبردستی ان کو واپس کفر کی طرف دھکیل دیا، نہیں، بلکہ بما کسبوا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے اختیار سے انہوں نے ایسا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کو نہیں روکتے. تو جب یہ ہے ان کی حالت تو اب تم انہیں مسلمان نہیں کہہ سکتے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تم اسے ہدایت دو؟ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا تم نہیں پاؤ گے. اور یہاں پر بھی اللہ کے گمراہ کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ تو ہدایت چاہتے تھے، اللہ نے ہی ان کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیا، گمراہ کر دیا. مطلب یہی ہے کہ وہ خود ہی گمراہ ہونا چاہ رہے تھے. تو گمراہی کے اسباب کو وجود دینا، ظاہر ہے ہر چیز کا موجد اللہ ہے، وجود دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ گمراہ ہونا چاہ رہے ہوں، کفر کی طرف جانا چاہ رہے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب روک دے، تو یہ تو زبردستی ہو گئی جو کہ اس دنیا کے حکمت کے خلاف. تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو اس کی ہدایت کا آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے. ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ اسلام کا اگرچہ انہوں نے اظہار کر لیا لیکن اسلام ان کے دلوں میں پیوست نہیں تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان غالب آ جائے تو ہمیں موقع ملے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، اور اگر یہ مغلوب ہو گئے تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو جائیں گے. یعنی اسلام کے لیے اپنے قوم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اسلام کی خاطر اپنے مال کو نہیں چھوڑا، اسلام کی خاطر اپنے گھر کو نہیں چھوڑا، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ کرنے کا حکم تھا. فتح مکہ کے بعد ہجرت جو فرض عین تھی اس کا حکم منسوخ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، بخاری شریف کی روایت، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں. اور یہ ایک جو دوسری روایت ہے کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، کہ ہجرت تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہیں ہوگا. تو اس سے مراد، ہجرت سے مراد گناہوں کا چھوڑنا، کیونکہ حجر یہجر حجرن و ہجرتن کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. تو ہجرت کو بھی ہجرت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اپنے وطن کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو گناہوں کا چھوڑنا وہ بھی ایک ہجرت ہے، لیکن اصطلاحی شرعی اصطلاح میں جو ہجرت کا اطلاق تھا وہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت تھی. تو وہ بلکہ مکہ کو چھوڑ کر جو دوسرے مقامات میں جہاں جہاں مسلمان تھے فتح مکہ سے پہلے ان کے لیے ہجرت ضروری تھی مدینہ منورہ. وہ جو ضروری ہجرت تھی، جو فرض ہجرت تھی، فتح مکہ کے بعد اس کا حکم ختم ہو گیا. اب مسلمان جہاں چاہے رہ سکتے ہیں. ہاں، کہیں پر اس کے لیے مذہبی آزادی نہ ہو اور کہیں پر وہ اپنے دین پر اور دینی احکامات پر عمل نہیں کر سکتا ہو اور اس میں رکاوٹیں ہوں، اور وہاں سے جانے میں بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو،
تو پھر اس کے لیے وہ علاقہ اور وہ جگہ چھوڑنا اب بھی ضروری ہے، کہ جیسے کہ دوسری آیات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے کیوں نیک اعمال نہیں کیے؟ وہ جواب دیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے جہاں ہم رہ رہے تھے، ہم تو چاہتے تھے لیکن یہ کہ وہاں کی حکومت یا وہاں کے لوگ یا وہاں کا معاشرہ ہمیں دین پر عمل کرنے سے روک رہا تھا۔ قالوا کننا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر لیتے؟ تو یہ تو اب بھی وہ حکم ہے کہ جہاں کہیں ایسا ہو تو وہاں اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ آج کل تو ہجرت میں یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ کہاں میں ہجرت کر لوں، میرا ملک یہ ہے، دوسرے ملک میں جانے کے لیے مجھے ویزا چاہیے ہے، وہاں کی اجازت چاہیے، اور سب کچھ جو قانونی طور پر آج کل ضروری ہو گیا ہے وہ ساری چیزیں مجھے چاہیے، درکار ہوتی ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں مل رہی تو میں مستضعفین میں سے ہوں، مستضعفین میں سے ہوں۔ لیکن یہ کہ جہاں دارالکفر میں میں رہ رہا ہوں وہاں مجھے وہاں سے نکلنے میں میرے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یا یہ کہ میرا وہاں رہنا اسلام کی سربلندی کے لیے یا دارالکفر کو دارالاسلام میں بدلنے کی کوششوں کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے ہی اپنے کاروبار کی وجہ سے یا اپنے گھر بار کی وجہ سے وہاں میں رہ رہا ہوں اور کوئی عذر وہاں سے ہجرت کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر آپ گنہگار ہوں گے اگر دین پر عمل کرنے میں وہاں آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ تو جو ہجرت تھی وہ پھر فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی اور اس کا حکم ختم ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے جہاں چاہا وہ رہ لیا۔ تو بہرحال ان لوگوں کے بارے میں تم دو گروہ ہرگز مت ہو، یہ تو کفر میں اتنے آگے ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جیسے یہ خود کافر ہے، کہ تم بھی ویسے ہی ہوتے، مکہ سے ہجرت نہ کرتے مدینہ منورہ اور اللہ کے حکم کو نہ مان کر کافر ہو جاتے جیسے یہ خود کافر ہے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو تم برابر ہو جاتے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اب منافقین کے اس گروہ کے بارے میں حکم کہ جنہوں نے ہجرت کا حکم ماننے سے انکار کر کے ارتداد اور کفر کی طرف واپس پلٹنے کا ارتکاب کیا، ان کے بارے میں حکم یہ ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، دوستی والا تعلق ان کے ساتھ نہ ہو۔ اور دوسری جو مختلف رواداری ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں ان سے منع نہیں ہے، کفار کے حوالے سے اولیاء اور ولی اور دوست اور قلبی تعلق بنانے سے، گہرا تعلق بنانے سے منع ہے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کرے اور اس حکم کو نہ مانے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام کے تمام احکامات کا تسلیم کرنا ضروری ہے، لیکن نکلنے کے لیے کسی ایک حکم کا انکار کافی، جیسے یہاں انہوں نے ہجرت کا انکار کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ مطلب کسی حکم کا انکار یہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہوگا، تو یہی ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کی کہ دنیا کے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچنے والے ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جہاں مفاد نظر آیا کہ یہاں ہمارا کچھ مفاد ہے تو کہا کہ بھئی نہیں، یہ تو شرعی احکامات ہیں، ہم تو مولوی نہیں ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے۔ تو یہ کفر ہی ہے کہ اگر آپ نے دین کا کسی حکم کو صرف اس وجہ سے آپ نے انکار کر لیا کہ میں تو مولوی نہیں ہوں، مولوی اس کام سے بچے گا، تو بہرحال یہ تو غلط نظریہ ہے کہ جیسے بہت سارے معاملات میں اگر کوئی شریعت پر دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مولوی بن گیا۔ تو یہی ہے،
اور قرآن کا مطالعہ دیکھ لیں، ہم مطالعہ کر لیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کیسے صرف ہجرت انہوں نے نہیں کی اور اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا، اور ان کے بارے میں کیا حکم دے دیا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے اور ہجرت کے حکم سے انکار کرتے ہیں تو ان کی حالت بھی عام کفار کی طرح ہے، اور ان کے بارے میں حکم یہ ہے فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ملے پکڑو اور ان کو قتل کر لو جہاں پر بھی ملے، یعنی عام کافروں کی طرح ہے، جس طرح مشرکین مکہ تمہارے حربی ہے، کافروں کی بھی مختلف اقسام ہیں، کافر وہاں پر بھی تھے، مدینہ منورہ میں بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تو تلوار نہیں اٹھائی نا، بدر میں گئے اور کفار قریش کے خلاف اٹھائی، احد میں گئے کفار قریش کے خلاف اٹھائی۔ صرف کافر ہونا یا قتل ہونے کی دلیل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ منورہ میں یہود کو قتل کر دیتے، یہود کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا۔ صرف کفار کے ساتھ جہاد نہیں ہے، ظالموں کے خلاف جہاد۔ اب ظالم چاہے کافر ہو، ظالم چاہے بظاہر کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف پھر یہ کہ ان کو، ایسے ظالموں کو، ایسے فتنہ پرور لوگوں کو پھر زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے سکون کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ لوگ بھی وہی مشرکین مکہ، چونکہ وہ ان کے قبائل سارے اسلام کے خلاف تھے اور اسلام کے خلاف برسری پیکار تھے، اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال باہر کیا تھا، اور یہ انہیں چھوڑنے کے بجائے انہی میں رہ رہے ہیں، تو ان کا حکم بھی وہی ہے جو ان کا ہے، لہٰذا ان کو پکڑو، قتل کر لو جہاں پر بھی تمہیں ملے، یہ حکم دے دیا اللہ نے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، نہ دوست بناؤ اور نہ کسی جنگ میں ان کی مدد حاصل کر لو، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔